اور اسی طرح ہمیں ماہ رمضان کے اس پربرکت مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ایک توفیق ہے، ایک اپورچونٹی ہے ہم سب کے لیے، باڈی کے لحاظ سے بھی، یعنی بدن کے لیے بھی، اور اسپرچول بھی، دونوں طریقے سے جو ہے وہ روزہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ کیونکہ مجھے کہا کہ تھوڑا آہستہ آہستہ بات کریں، لوگوں کو سمجھ میں آئے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آہستہ بات کروں۔ اور یہ بھی ہے کہ انگلش میں یوزڈ ٹو ہوں بہت بولنے کے، لیکن مسئلہ ہے کہ آپ سب کو انگلش بھی کم اور فرینچ زیادہ آتی ہے، اور اب اگلی دفعہ کوشش کروں گا فرینچ سیکھ کے آؤں میں تھوڑی سی، تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں اصل مقصد میں نہیں ہوں، اصل مقصد آپ ہیں اس ٹائم، کیونکہ اگر آپ تک پیغام نہیں پہنچے گا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ میرے لیے تو جو فائدہ ہونا ہے وہ تو ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا تو جاتے وقت لفافہ تو ملے گا مجھے لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کو فائدہ نہ ہو تو مجھے تکلیف ہوگی، مجھے خود کو بھی نقص، کیونکہ خدا مجھے ذرا خدا کی بارگاہ میں ہر آدمی نے جواب دینا ہے، میں نے بھی جواب دینا ہے کہ ہم نے وہاں بھجوایا اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ ضروری ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عقلوں کو، یعنی لوگوں کی جو ان کی پرسیپشن ہے اس کو دیکھ کر گفتگو کرو تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ ایسی گفتگو کرو جو ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بہت اچھی مجلس تھی، واہ واہ واہ، مجھے سمجھ میں کچھ آیا نہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن بہت اچھی مجلس تھی۔ تو دیکھیں گفتگو چاہے جیسی بھی ہو، فائدہ ہونا چاہیے، کسی نہ کسی کو فائدہ ہو، اور کوشش یہ ہے کہ سب کو فائدہ ہو، نہ کہ دو لوگوں کے لیے آپ مجلس پڑھ رہے ہو، میجورٹی کے لیے۔ تو دیکھیں روزہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ سب کو فائدہ دیتا ہے، باڈی کو بھی فائدہ دے رہا ہے اور روح کو بھی، سول کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ پروردگار قرآن کی جو بہت مشہور آیت ہے جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اے ایمان والو، ایمان رکھنے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی واجب کیے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں یہ جو پروردگار ہمیں مخاطب کر رہا ہے، یعنی ہم سے بات کر رہا ہے، اے ایمان والو، کہا یہی بہت بڑی لذت ہے کہ خدا ہمیں ایمانداروں میں شمار کر رہا ہے، یعنی یہی سب سے بڑی اپورچونٹی ہے رمضان کی، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اے ایماندارو، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے، اور صرف تم پر نہیں واجب کیا کہ گھبراؤ نہیں کہ تمہیں روزے رکھنے ہیں، تمہیں سختی ہو گئی ہے، نہیں، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی تھے اسی طرح تم پر بھی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے تھے۔ اور پھر کیا ہے اس کا فائدہ، کیا ہے اس کا فروٹ، کیا ہے اس کا ثمر، کیا ہے آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، شاید اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی شاید تقوی یعنی متقی ہو جانا، یعنی امام المتقین کون ہے؟ مولا کائنات، یعنی اگر ہم متقی ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں، تو ہمارا امام کون ہے؟ امام علی ہے۔ شرط کیا ہے؟ متقی ہو جاؤ۔ تقوی پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے آئندہ۔